السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتوں میں بڑے بڑے تمام بھائی کتوں میں موجود جڑا ہوا شہید اما باد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ نے تمام یہاں موجود ہیں اور اس طرح شہر کراچی میں تاریخ کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے اور آج سنی دہلی کے اہم ہمارے دوران شہید کیا گیا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کو، ملکی سلامتی کے حساس اداروں کو کہ یہ جنازے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ صبر کا دعوت ہمیں رکھا اور اگر کہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر دہشت گرد شر پسند عناصر اس ملک کا شہر کا امن برباد کرنے والے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر اگر اس شہر میں اگر اجارہ داری قائم کر لیں گے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو سن سن کر قتل کر کے ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں، ملکی سلامتی کے لیے کام کرنے میں، ناموس رسالت کے لیے کام کرنے میں، ناموس رسالت کے لیے، ناموس اولیاء کے لیے کام کرنے میں رکاوٹ بن جائیں گے، تو ان کے لیے واضح مثالیں موجود ہیں کہ جب 16 جنوری 2019 کو شہید رضا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. کیا اس وقت کو میری قتل ہو گئی؟ 19 جولائی 1998 کو عبد الوحید قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. کیا اس وقت کو میری قتل ہو گئی؟ اس کے بعد 18 مئی 2001 کو بانی اور دہلی محمد فرید قادری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے رفقا کے ساتھ شہید کیا گیا. جب سنی میری قتل ہو گئی اس کے بعد کارکنوں کے سلسلہ جاری رہا، سن کر نشانہ بنایا جاتا رہا اور ایک عرصے تک سنی دہلی کے خلاف ریاستی موسیقی کا استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ جب 90 سال کا سالانہ ہوا بہترین میلاد النبی کے دن 63 نمبر اکرام کے ساتھ سنی دہلی کی اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا گیا. آج آدمی شہدائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات پر موجود ہے کہ جہاں سرورہ سنی دہلی محمد وقاص قادری رحمۃ اللہ علیہ، افتخار احمد بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، محمد اکرم قادری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبد القدیر عباسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کارکنان نے کہا شہادت بہت کیا. اس وقت جب سنی دہلی کی اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی، کوئی شہادت سے کوئی نہ بچا، تو آج کی تم نے سنی دہلی کو دیکھ لیا اور سنی دہلی کے ان قائدین کو شہید ہوئے بھی 5 سال کا عرصہ گزر چکا. تو کیا سنی دہلی کو جب کوئی ختم نہیں کر سکا تو کیا تم ہمارے کارکنوں کو ٹارگیٹ کر کے، ہمارے کارکنوں کو سن کر قتل کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سنی دہلی کو ختم کر دو گے، سنی دہلی کو کمزور کر دو گے؟ سنی دہلی کمزور ہونے کا نام نہیں ہے. ارے ہم نے اپنا لہو اس ملک پاکستان کے لیے بہانا ہے، ہم نے اپنا لہو ناموس رسالت کے لیے بہانا ہے. ہم یہ صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ان کارکنوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، ان ہمارے ذمہ داروں کو جب نشانہ بنایا گیا، تو اس وقت سے لے کر اب تک کوئی حکمران جماعت کا ایک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سب پر واقع نہیں کیا کہ ہمارا خون اتنا سستا ہے، کہ ہمارا خون ایسا ہے کہ
چاہیے کہ تم اقتدار چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہیں چاہیے کہ تم شرم کے مارے اپنا اقتدار چھوڑ کر اپنی کرسیوں سے ہٹ کر چلے جاؤ۔ اگر تمہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اتنا شوق ہے، اگر تمہیں اقتدار میں بیٹھنے کا اتنا شوق ہے، اگر اپوزیشن جماعتوں کو صرف اپنے اقتدار حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے۔ ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ تمہارا اقتدار نہیں رہے گا، یہ چند سالوں کی بات ہے کہ اقتدار تمہارا نہیں رہے گا۔ پھر ہم نے یہی پاکستان میں دیکھا کہ ایک تنظیم، ایک جماعت اقتدار حاصل کرتی ہے، دوسری اس کو گرانے کے بعد اپنا اقتدار کی کوششیں کرتی ہے۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو آج عوام اس بات کو سمجھ چکی ہے، آج عوام اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ تمام حکمراں یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ عوام کی جان و مال کی فکر کرنا، ان کو سنجیدگی سے اس کا انتظار کرنا اور اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، اور جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ کر رہے ہیں، سرپسندی کر رہے ہیں، ان کو ان کا قلعہ کما کرنا، ان کی گردنوں کا گھاٹ پہنچانا، یہ حکومت انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، یہ قائد اقتدار کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ملک کی سلامتی کے اداروں کی جو مہم پر عطا ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری تم نے پوری نہیں کی تو کیا ہم اسی طرح سے صبر کرتے رہے؟ کیا ہم اپنے کارکنان کو صبر کی تلقین کرتے رہے؟ کیا ہم اپنے کارکنان کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں یا ہماری بات سنے بغیر ہمارے کارکنان یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارکنان ہماری اطاعت پر چل رہے ہیں، ہمارے کارکنان مرکز اہل سنت کے حکم پر چل رہے ہیں، ہمارے کارکنان پورے پاکستان میں سربراہ سنی کریم محمد نواز قادری صاحب کے حکم پر چل رہے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ کارکنان جو اس ملک کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، اپنے قائدین سے منحرف ہو کر اپنے ساتھیوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے بھائیوں کے انتقام کی آگ میں دے کر نکل جائے اور مجرمانہ اس کیفیت کو کر دیں، اس میں مجرمانہ کیفیت کے ساتھ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر امن و امان کا خاتمہ، امن و امان کے خلاف کام کرتے ہوئے اگر امن و امان خراب کیا گیا، اگر ان سے انتقام کی آگ میں